قرآن کے اندر 3 بنیادی عقیدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ معاد۔ معاد کا مطلب ہے آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قبر اشر آخرت کی زندگی۔ عقیدہ توحید اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کی ذات اور صفات پہ یقین رکھنا۔ تو میری آپ حضرات سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ قرآن حکیم کو اپنے جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے اس سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہمارا عقیدہ کبھی بھی درست نہیں ہوگا، بس پھر ہم رسموں اور رواجوں کے اندر لگے رہیں گے، اور معاشرے کے اندر جس طرح ہم نے اپنے آباء و اجداد کو تقلید آباء یعنی آباء و اجداد کی پیروی کرنا، قرآن نے اس عقیدے کا کھل کے رد کیا ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد گمراہ عمل پر ہوں گے تو تم بھی گمراہ عمل پر ہوگے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کو سمجھنا، جو آخرت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیا ہے، زندہ ہونا ہے، پھر جنت اور جہنم۔ اس کی مثال یوں ہے، پانی کے اندر ایک بڑی مچھلی ہے، وہ چھوٹی مچھلی کو کہتی ہے کہ اس جگہ پہ نہ جانا، وہاں اگر گئی تو وہاں کنڈے والے نے کنڈا لگایا ہوا ہے، اور تو اس کنڈے میں کیا ہو جائے گی، پھنس جائے گی اگر تو نے کیا کی، لالچ کی۔ اسے پوچھتی ہے اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر وہ تمہیں پانی سے باہر نکالے گا، تو تڑپے گی، پھر وہ گھر تجھے لے کر جائے گا، پھر تجھے ٹوٹے ٹوٹے کرے گا، اور پھر اس کے بعد تجھے مسالے لگائے گا، پھر آگ کے اوپر تجھے بھون کے پھر مہمانوں کو بلا کر پھر تیری دعوت کرے گا۔ اب یہ ساری چیزیں چھوٹی مچھلی کو پانی میں نظر آ رہی ہیں، لیکن ہے کیا، حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے یہ سارا کچھ، یہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اگر وہ مچھلی اس کی بات مان لے گی تو ان ساری چیزوں سے کیا ہو جائے گی، بچ جائے گی، اور اگر نہیں مانے گی تو یہ سارے منزلیں اس پر آگے کیا آنے والی۔ ایسی انڈے کے اندر ایک چوزا ہے، انڈے کے اندر وہ جو چوزا ہے، اس چوزے کو اگر یہ کہا جائے کہ تو اس خول سے جب باہر نکلے گا تو تو 6 فٹ آدمی کو دیکھے گا، تو بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھے گا، بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھے گا، تو وہ کہے گا کہ تو ایسے مزاح کر رہا ہے، میں نے تو یہاں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ہی باہر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، نہیں ہوتی۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سید الصادقین امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والی ساری مناظر کو بیان کر دیا کہ تم نے رب کے سامنے کھڑا ہونے، اللہ نے تم سے سوال کرنے، تم نے ان سوالوں کے جواب دینے، قبر کے اندر تم سے 3 سوال ہوں گے، اور پھر یا جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اور آخرت کا دن عین انصاف کا دن ہے۔ ایک آدمی مشقت کے اندر وقت گزار رہا ہے، دکھ اور تکلیفوں کے اندر وقت گزار رہا ہے، اور رب چاہی کے اندر گزار رہا ہے، اور دوسرا خواہشات کی مان کر چل رہا ہے، آزادانہ زندگی گزار رہا ہے، تو بتاؤ دونوں کو بدلہ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ اسی لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ اور عجیب بات ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قبر کے 3 سوال اور آخرت کے 5 سوال پہلے اللہ نے بتا دیے۔ قبر کے کتنے سوال ہیں؟ 3 سوال ہیں، اور آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں کتنے سوال ہوں گے؟ 5 سوال ہوں گے۔ قبر کے 3 سوال میں سب سے پہلا سوال فرشتہ پوچھے گا، بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کسی آدمی نے نا طوطے کو کلمہ سکھایا، کلمہ۔ اب لوگ آتے جاتے، طوطا کلمہ پڑھتا۔ ایک دن بلی آئی نا، پنجرہ کھلا رہ گیا، تو اس نے طوطے کو پکڑا نا اور طوطے کو لے کر جا رہی ہے۔ اب طوطے کا مالک غمزدہ بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ والا آیا، اس نے طوطے کے مالک سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی
तोता मेरा जो बिल्ली ले गई। उसने कहा ऐसी क्या बात है, बिल्ली ले गई? उसने कहा इस पर नहीं गम है, एक बात पे गम कर रहा हूं कि मैंने उससे बड़ी मेहनत से कलमा सिखाया था, बड़ी मेहनत से कलमा सिखाया था। जिस वक्त बिल्ली के मुंह में वो तोता गया तो कलमे के बजाय वो टै टै कर रहा था। गम इस पर है कि कलमा वो भूल गया। उस अल्लाह वाले ने क्या कहा, अरे भाई कलमा उसकी जबान में था, दिल में नहीं था। याद रखना, जिस वक्त मौत तारी होती है और कब्र में जब फरिश्ता आकर पूछेगा तुम्हारा रब कौन है, अगर रब सिर्फ जबान पर होगा तो कभी जवाब नहीं दे सकेगा। ये तो रब जब दिल में होगा तो फिर कहेगा रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। इसीलिए कहा कि अल्लाह को दिलों में बसाओ, अल्लाह की ज़ात आली को पहचानो, अल्लाह की ज़ात और सिफात पे यकीन रखो। आज का दौर इंतहाई फितने का दौर है। ये बात अवाम को और लोगों को समझ नहीं आ रही। अल्लाह तबलीग वालों का भला करे। अल्लाह मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह नव्वर अल्लाह मरकदहू की कब्र को मुनव्वर करे कि अल्लाह ने इस सदी में अल्लाह ने उनसे वो सहाबा के दौर का काम लिया। और कलिया करिया, नगर नगर, अरबी है कि अजमी है, काला है या गोरा है, पहाड़ की चोटी पर रहने वाला है या समुंदर के दरमियान में कोई जजीरा है, उस जजीरे में कोई इंसान रह रहा है, या यूरोप की चकाचौंध और उनमें फैली हुई वो रंगीनियां, उन रंगीनियों के दरमियान कोई रहने वाला है, या किसी काल कोठड़ी के अंधेरे में वो रहने वाला है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वो गुणन और वो मेहनत, वो सहाबा के उस दौर का वो गम और फिक्र, वो गुणन इस दौर के अंदर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की इस तबलीग की मेहनत में करिया करिया, नगर नगर, सहराओं में और मेरे मोहतरम दोस्तों जजीरों में ये सदा पहुंची। और कायनात के लोगों सुनो, पालने वाली जात एक अल्लाह है। ये दिन नक्शों के अंदर तुम लगे हो, ये तुम्हारा रब नहीं है, ये तुम्हें नहीं पाल रहा। आज लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही। रिज़्क़ किसके जिम्मे है बताओ? अल्लाह के जिम्मे है। अभी मां के पेट में इन अल्लाह तबारक व तआला कद वक्किल फिर रहमी मलकन, इन अल्फाज पे अगर हम गौर करें ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मां की रहम के ऊपर एक फरिश्ते को मुकर्रर किया हुआ है। वो फरिश्ता पूछता है ई रब्बी, ऐ मेरा रब, अलाकतुन, इसको औ नुतफतुन औ इज़ामुन, ऐ अल्लाह इसको हमेशा के लिए नुतफा ही रहने दूं या इसको हड्डियों के अंदर तब्दील करूं, गोश्त के अंदर तब्दील करूं। फ़इज़ा अरादल्लाहु तआला अन यख़लक़, जब अल्लाह उस बच्चे की पैदाइश का इरादा करते हैं फिर उसको पैदा कर दिया जाता है। और फिर अभी माँ के पेट में फरिश्ता पूछता है रब से, फमल अजल फमर रिज़्क़, ऐ अल्लाह इसकी ज़िंदगी की सांसें कितनी लिखूं, इसकी मौत कहाँ तक लिखूं, इसको कितने दिन, कितने महीने, कितने साल देने हैं वो कितना लिखूं, फमर रिज़्क़, इसका रिज़्क़ कितना लिखूं। अभी बच्चा माँ के पेट में है लेकिन रिज़्क़ के फैसले हो गए हैं। लेकिन आज दुनिया के अंदर आकर यही इंसान उस रब को भूल जाता है। किसी ने दुकान को पालने का जरिया बनाया हुआ है, किसी ने फैक्ट्री को, और किसी ने जहां जहां जिसका रिज़्क़ लगा हुआ है उसने उन्हीं नक्शों को अपने पालने का रिज़्क़ बनाया हुआ है। अरे कहाँ गया इसका ये यकीन, कहाँ गया इसका अल्लाह की ज़ात आली पे ईमान। सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रात की तारीकी है, रात छाई हुई है और आप तहज्जुद के करीब मदीना की गलियों का गश्त कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग किस हाल में। एक घर से आवाज आ रही है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। एक औरत कहती है बेटी दूध निकाल लिया? कहाँ अम्मा दूध निकाल लिया। कहा कितना निकाला? कहा आज कम निकला है। कहा मांगने वाले आएंगे पूरे दूध का मुतालबा करेंगे, दूध कम है, तू ऐसा कर इसके अंदर पानी को डाल के मिकदार पूरी कर दे। वो लड़की कहती है अम्मा आपको पता नहीं है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात से मना किया कि मिलावट न करो। तो माँ कहती है उमर कहाँ देख रहा है, उमर कहाँ देख रहा है।
آگے سے وہ بچی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ آج میرا یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ آج میں اپنی دکان پہ بیٹھ کے سودا بیچ رہا ہوں، اپنی ریڑھی پر کھڑے ہو کے میں اس ریڑھی کا سامان بیچ رہا ہوں، آج میں ایک سرکاری دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، آج میں ایک چپڑاسی لگا ہوا ہوں، آج میں ایک ڈی سی لگا ہوا ہوں، آج میں ملک کا سربراہ لگا ہوا ہوں، میرا یہ ایمان کیوں نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اور میرے جی میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے تو جانا ہے، اللہ تو پوچھے گا۔ فرشتہ پہلا سوال یہ کرے گا بتا من ربو کا، تیرا رب کیا ہے؟ آج دنیا میں تو نے غلط دستخط کر دیے، آج رشوت کے چند ٹکے تو نے لے لیے، تو نے کسی بیوہ کا حق مار کے تو نے رشوت کے پیسے لیے، کسی کی نوکری کا میرٹ مار کے تو نے رشوت کے پیسے لیے، تو نے ملک خداداد کے غریب اور آنے والی نسل اور انسانیت کے ان لوگوں کا حق مار کے تو اس کرسی پر بیٹھ کر تو غلط کام کر رہا ہے۔ یاد رکھنا فرشتہ آئے گا، پھر تو یہ نہیں کہہ سکے گا میرا رب اللہ ہے، تو یہ نہیں کہہ سکے گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ نے جزا کا دن رکھا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک محنت اس بات کی ہے کہ ساری انسانیت اللہ کو پہچان لے۔ آج دین کو تو ہم نے بس کہہ دیے، بس دین نام ہے، 5 وقت کا نماز پڑھ لینا، بس یہ ہمارا دین ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پہلی صف کا نمازی ہوں، قرآن کی تلاوت میں بڑا دیندار ہوں، باہر جا کر جو میں کروں وہ میری مرضی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو آپ نے پیغام بھیجا کہ ان دونوں عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ وہ دونوں عورتیں آئیں تو پتہ چلا کہنے والی ماں تھی اور دوسری نوجوان بچی، جس نے کہا تھا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ میرا بیٹا بھی جوان ہے، اس بچی کا رشتہ مانگا، معیار دیکھیے اس بچی کا رشتہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ اللہ کے خوف کی بنیاد پر نکاح ہو گیا۔ یہ بچی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بن گئی۔ اللہ نے اس کو ایک بیٹی عطا کی، وہ بیٹی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ماں بنی۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آج ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ ہماری تنہائیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت اپنا کیسے پتا چلے؟ لوگ تو ہمیں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ تو مولوی کہہ رہے ہیں، لوگ تو نمازی کہہ رہے ہیں، لوگ تو تبلیغی کہہ رہے ہیں، لوگ تو دیندار کہہ رہے ہیں، اپنا حال خود کیسے پتا چلے؟ وہ کون سا تھرمامیٹر ہے کہ اپنا پتا چل جائے میں کہاں کھڑا ہوں؟ ان اللہ والوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا اگر اپنا پتا کرنا چاہتا ہے، خود کا پتا کرنا چاہتا ہے، تو رب کی نگاہ میں کہاں ہے؟ اپنی تنہائی کو دیکھ لے، جیسی تیری تنہائی ہے ویسا تیرا رب کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر تیری تنہائی قابو میں، تیری تنہائی گرفت میں اور تیری تنہائی یاد الہی میں، پھر یاد رکھنا لوگوں کی نگاہ میں تو جیسا ہے رب کی نگاہ میں بھی ویسا ہے۔ اور اگر تیری تنہائی قابو میں نہیں اور تیری تنہائی غلط گزر رہی ہے تو پھر یاد رکھ لے، پھر تو اپنے ایمان کی فکر کر۔ اس حال میں موت آ گئی تو پھر کدھر جائے گی؟ پھر من ربو کا کیا جواب دیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ میرے محترم دوستو، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ذرا تصور کرو کہ تپتی گرمی اور ہے بھی مدینے کے مضافات میں ریگستان، آپ سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ آپ پہنچے، درخت تھا، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، آپ نے دیکھا ایک بالکل کالا، ابھی جوانی کو وہ پہنچا ہے، بالکل رنگ کالا اور وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اسے بلایا اور بلا کر اسے کہا ہمیں ان بکریوں کا دودھ دے دو۔ وہ کہنے لگا میں غلام ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ آزاد نہیں ہے، یہ غلام ہے، اور کہتا ہے میں غلام ہوں، یہ بکریاں میرے آقا کی ہیں، میں آقا کی اجازت کے بغیر آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ آپ نے پھر اس کو کہا اچھا جو ہم پکا رہے ہیں ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر کھا لو۔ تو وہ کہنے لگا میں روزے سے ہوں۔
عبداللہ ابن عمر کہنے لگے خدا کی قسم میں حیران، یہ غلام، ارے رنگ بھی اس کا کالا ہے بھی ابھی جوانی کو اس نے چھوا ہے، بچے ہے ابھی، ان تپتے ہوئے صحراؤں میں کبھی ایک بکری کے پیچھے جا رہا ہے، کبھی اس بکری کے پیچھے جا رہا ہے، اس تپتے ہوئے صحرا میں بھی اس نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے آزمانے کے لیے اسے کہا کبھی تیری بکریوں کو کسی بھیڑیے نے کھایا ہے؟ کہا ہاں جی اکثر اس طرح ہوا ہے۔ کہا اس طرح کرو ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کو پکائیں گے، شام کو تو ہمارے ساتھ روزہ بھی افطار کرنا، کچھ گوشت تمہیں بھی دے دیں گے، پیسے بھی دے دیں گے، جا کر اپنے آقا کو کہہ دینا بکری بھیڑیا کھا گئی۔ بکری کیا کھا گئی ہے؟ آزمانے کے لیے کہا۔ کہتے ہیں اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور کہنے لگا بکری تو تمہیں دے دوں گا، پیسے تو جیب میں ڈال لوں گا، اور گوشت بھی مجھے مل جائے گا، اور ساتھ کو تمہارے ساتھ افطاری بھی کر دوں گا۔ ارے مجھے بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر عرش والا رب کہاں جائے گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں جائے گا؟ ہمارا ایمان یہ کیوں نہیں ہے؟ ہماری دلوں میں یہ بات کیوں نہیں گزری؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ ایک چرواہے کو بھی رب کا تعارف تھا، ایک غلام بھی اپنے رب کو پہچانتا تھا۔ آج میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نعمتیں رنگینیاں رونقیں زیادہ ہو گئیں، آج ایمان کی جڑوں میں، آج دلوں کے اندر رب کا تعارف کمزور پڑ گیا۔ اللہ کی ذات عالی کا یقین اور اللہ کی ذات عالی دیوں میں، اللہ پاک کی ذات عالی جیوں میں آ جائے، رچ جائے اور بس جائے۔ بتا مجھے یہ یقین بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ دکان پہ بنے گا؟ نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا یہ ایمان یہاں پر۔ یہ ایمان بنانے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، ہمیں تبلیغ کے لیے بستر کو اٹھانا پڑے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ایمان بنانا ہے تو ایمان والی محنت سے بنے گا، اور اس محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔